وقف بل منظور نہیں ہے، وقف بل منظور نہیں، وقف بل چاہے ستا رہے یا جائے اس کی ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک غیر سنویدھانک بل اور لوکتانترک بل کا ہم لوگ پرزور صدر نے بھی وروଧ کیا تھا، سنسد نے بھی وروଧ کیا تھا، اور وِدھان سبھا میں بھی دونوں صدروں میں، چاہے وِدھان سبھا ہو یا وِدھان پریشد ہو، کہ مسلمانوں کو یہ وقف بل قطعاً منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ بل مسلمانوں کو ان کے دستوری حقوق سے محروم کرتا ہے، یہ بل مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکتا ہے، یہ بل مسلمانوں کو ان کے مذہبی مقام اجازت یاد رکھے گا جب دیش کے دونوں میں فون کیا جا رہا تھا فون پہ کھڑا تھا، میں یاد رکھنا ہوں کہ بہار کے مکھیہ منتری سے کہ وہ کمزوروں کے آواز سے اور جو فیصلہ وہ ہروا لیتے ہیں بدلنے کا، ایک بار اور وہ فیصلہ لے لیں۔ ہندو مسلم ساتھیوں، وقت کا کہ یہ کالا بل ہندوستانی سیاست میں ایک ہنگامہ خیز پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ملک کے آئین پر ایک حملہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پروٹیسٹ کو اس قبول فرمایا۔ آپ سب کی شمولیت یہاں اس بات اور زور زور سے حکومت کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کا سٹینڈ غلط ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے وقف بل جو لایا جا رہا ہے اس سے کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقف بل سے آپ کے یونیورسٹیز جو وقف کی جائیدادوں پر ہیں، آپ کے کالجز جو وقف کی جائیداد پر ہیں، آپ کے اسکولز جو وقف کی جائیداد پر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس بات کو سمجھیے کہ ابھی یہ بات مسلمانوں تک پہنچی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد بلکہ اس سے پہلے یہ بات بودھوں تک پہنچ چکی، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہندو حضرات خالی رہ جائیں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو سوچنے کا کہ وہ ہندو ٹیمپل بورڈ کے بارے میں سوچیں کہ اس میں کتنے روپے حکومت نے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ یہاں جو آپ لوگ سب آئے ہوئے ہیں اس دھرنے میں جو آپ آئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے پورے زور سے پوری آواز سے نتیش جی کو یہ بتانا کہ ہم تمام لوگ یعنی ہندوستانی شہری، یعنی کہ مسلمان، یعنی کہ سکھ، یعنی کہ بودھ، یعنی کہ کرسچن، یعنی کہ رویداس سماج اور شیڈیولڈ کاسٹ، شیڈیولڈ ٹرائب کے یہاں سب لوگ ہیں۔ یہاں رانچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں آیا ہوا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اس کو وقف بل منظور نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اور آپ میرے پیچھے دہرائیے، وقف بل منظور نہیں ہے، وقف بل منظور نہیں، وقف بل وقف بل وقف بل یہ وقف بل جو آ رہا ہے یہ آپ کی وقف کی جائیداد کو قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، تو میرا جواب ان کو یہ تھا کہ انہوں نے وقف بل کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وقف بل کی 44 دفعات ہیں اور سب کی سب اس بات کی گواہ ہیں کہ جو جائیدادیں ہیں مسلمانوں کی اس پر قبضہ ہو جائے گا۔ وقف کا جو بل آ رہا ہے وہ آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل سے آپ کو بتاؤں، لیکن آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ لائرز نے جو مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، انہوں نے اس بل کو ریویو کیا ہے اور ریویو کر کے یہ بتایا ہے کہ اس سے آپ کو آپ کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ وقف کا بل جو آ رہا ہے وہ آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حد کو محدود کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس میں انہوں نے 5 سال مسلمان رہنے کی شرط لگائی ہے، اس میں انہوں نے وقف الاولاد میں شرط لگائی ہے۔ ہر چیز جو آپ کر سکتے تھے اس میں بادھا ڈالی گئی ہے۔ یہ جو وقف کا بل آ رہا ہے
یہ جو وقف کا بل آ رہا ہے میرے بھائیوں، آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وقف عبادت ہے، مسلمانوں کے لیے وقف عبادت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ 1446 سال سے مسلمان وقف کرتے آ رہے ہیں، یہ اپنی جائیداد ہے، انہوں نے اپنے پیسے سے کمایا تھا، اور اس جائیداد کو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب اس کو لے کر کے کسی اور کو دے دیا جائے، اس پہ قبضہ ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہماری عبادت ہے، اور حکومت نے وقف کی ڈیفینیشن کو، واقف کی ڈیفینیشن کو، متولی کے ڈیفینیشن کو اور وقف کی منشا کے ڈیفینیشن کو سب کو بدل دیا ہے۔ یعنی حکومت ہم کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم اپنی عبادت کیسے کرو، حکومت یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم عبادت کیسے کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ آرٹیکل 26 کے خلاف ہے۔ ہم حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم سے میری مراد آپ تمام لوگ ہیں جو آج اس میدان میں جمع ہیں، کہ یہ بل فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ تو آج جو ہے وہ تقریروں کا دن نہیں ہے، آج دھرنے کا دن ہے، آواز سنانے کا دن ہے۔ آپ سب لوگ اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ سب لوگ سو گئے کیا بھائی؟ آواز سی ایم ہاؤس تک پہنچنی ہے۔ مسترد کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور عمارت سریہ اور अन्य संगठनों के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपोज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं इसमें सहयोग करने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचा। प्यारे साथियों, इस मंच पर बहुत ही जिम्मेदार शख्सियतें बैठी हुई। मैं इस तरह से सरकार की इस कार्रवाई को समझ पाया कि अगर किसी को कमजोर करना हो, किसी को उसकी आर्थिक ताकत को कमजोर कर दो, उसकी ताकत को इतना कमजोर कर दो कि वो घुटनों पे आ जाए। सरकार ने सोची समझी नीयत से किया। जिस दिन ये बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया था, उस दिन भी हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी बेईमानी इसके विरोध में खड़ी थी। और जब एपीसी के मेंबर कहीं भी गए हो कमेटी के, चाहे बिहार आए हो, झारखंड आए गए हो, हमारी पार्टी के लोगों ने मेमोरेंडम देके अपना विरोध दर्ज कराया था। और अब जब सार्वजनिक रूप से चर्चाएं होने लगी हैं, तो हम सार्वजनिक रूप से भी मंच से ऐलाना इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। उसका एक कारण भी, हम संविधान को मानने वाले लोग, और संविधान ने हर धर्म को धार्मिक आजादी दी। आर्टिकल 24, 25, 26, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ताकत देता है, उनको अवसर देता है विरोध करने का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, अपने अधिकारों का संरक्षण करने का। लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कल मुझसे कोई पत्रकार ये कह रहा था कि मोदी जी ने सौगात दी है, ईद में किट दे रहे, तो मैंने उनसे कहा सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। एक तरफ वाक़िफ़ के इस अमेंडमेंट को लाके मुसल्ला उनकी मस्जिदें, उनकी जगह को छीना जा रहा है, उनको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ किट देकर हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हमें संविधान ने प्रोटेक्शन का अधिकार दिया है, प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे और हम बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को चैलेंज भी करने का काम करेंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक बार जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता जीवन। इसमें याद रखा जाता है कि आपकी क्या कमजोरों को बर्बाद करने में तो है। वो जो भी उसको पढ़ने
करने की जरूरत है। वो कर क्या रहे हैं? वो सर्वे कमिश्नर की ताकत डीएम को दे रहे हैं। आपके प्रदेश में ही देख लो, औरों को छोड़ो, आपके प्रदेश में डीएम वो लगा है जो मुख्यमंत्री की बात को मानता है, जो मुख्यमंत्री के गलत को भी सही मानता है और जो मुख्यमंत्री कहता है उसको मानता है। ऐसी ताकत लेके, शक्ति अपने हाथ में लेके वो डीएम के जरिए इस तरह के हालात बनाना चाहते हैं कि जिस चीज को क्लेम किया जाएगा वो डिस्पोजल प्रॉपर्टी चली जाएगी, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी चली जाएगी और वहां के जरिए देश में वो माहौल बनाया जाएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। एक सोची समझी साजिश है। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक इशारा करता हूँ, 32 लोग हमारे बैठे हैं। जब एक जगह पे दो संस्कृतियों का मिश्रण होगा तो जैसे बोध गया में हुआ, इसी तरह जिस तरह से आपने यहाँ कहा कि हम दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ वक्त में जो है जिम्मेदार बनाएंगे तो इसी तरह का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। जिस तरह का डिस्प्यूट यहाँ बोध गया में खड़ा है और हमारे लोग उसको झेल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब तक न बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज और एहतजाज, ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा और हुकूमत कान खोल के सुने, हम कमजोर नहीं है, संविधान के जरिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं ऐलान करके कहता हूँ, हर जगह पे आपके साथ रहे हैं और जब तक सरकार झुक नहीं जाती, जब तक वो अपनी इस गलत सोच को वापस नहीं लेती, आपके साथ रहेंगे। मैं इमारत सरिये का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। समय समय पे उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहती है। मैं उनके लिए, उस पूरी मूवमेंट की तरक्की के लिए भी और उनके लिए भी अच्छी सेहत की प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। धन्यवाद। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ सरजमीन बिहार की एक अजीम तारीख रही है। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने किसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की तहरीक चलाकर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इतिहास याद रखेगा, जब देश के कमजोर लोगों पे जुल्म किया जा रहा था कौन किस तरफ खड़ा था। मैं यहाँ से खड़ा होकर कह रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि वो कमजोरों की आवाज सुने और जो फैसला वो हर बार लेते हैं बदलने का, एक बार और वो फैसला ले ले तो शायद उनके हालात बदल जाए। मेरे आज भी याद है, लोकसभा चुनाव से पहले मैं यहाँ आया था, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आपकी छवि बहुत अच्छी है, आपको देश में शक्ति का निर्माण करना चाहिए, सारे दलों को इकट्ठा करना चाहिए। उन्होंने बात तो मानी लेकिन अंत समय पे वो बदल गए, इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार और बदल जाओ मुख्यमंत्री जी और अपने साथियों को भी बदल दो तो ये सत्ता का घमंड भी दूर हो जाएगा। इस घमंड बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने मंडल और कमंडल की लड़ाई में ओबीसी और पिछड़ा समाज की मजबूत लड़ाई लड़ी थी। बिहार की सरजमीन वो तारीखी सरजमीन है जिसने मुल्क में फिरका परस्ती के रथ को रोका था। बिहार की सरजमीन हर दौर में जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वालों की आज बिल के जरिए मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान, खानकाहों और मदारिस पर खतरात की तलवार लटकाई गई है और मुसलमानों के जुल्म, मुसलमानों के खिलाफ और नाइंसाफी को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। मुसलमानों को उनके दीन और मजहब से अलग करने की यकीन है कि बिहार की इस तारीखी सरजमीन से एक बार फिर इंशाअल्लाह ऐसी मजबूत आवाज बुलंद होगी जो जालिमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। बता देते हैं कि हमने मुल्क की आजादी के मौके पर ये फैसला किया था कि हम यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे,
وہیں یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں مکمل آزادی، اسلامی پہچان، اسلامی شناخت، اسلامی شعائر کے ساتھ رہیں گے. ہم بھی رہیں گے، ہماری مسجدیں بھی رہیں گی، مسجدوں کے مینارے بھی رہیں گے، مسجدوں سے آوازیں بھی بلند ہوتی رہیں گی. یہ سرزمین ہے ہمارے جبینوں کے سجدے سے قیامت تک آراستہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہم کسی ایک چیز سے بھی نہ کل دستبردار ہوئے تھے نہ آج ہو سکتے ہیں. یہ کوشش جو مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو کم کرے، ان کے حقوق کو ان کو ان کی مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور قبرستانوں سے محروم کرے، ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے. لہذا ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ قدموں کے ہاتھ میں جو ملک کے جمہوری کردار، سیکولر روایات، مذہبی آزادی اور مساوات و برابری کے تصور کو مانتی ہی نہیں ہے. ہندوستان کے دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں، دلتوں اور کمزور طبقات کے دستوری و آئینی حقوق کو چھینا جا رہا ہے. فرقہ پرستوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں اور دلتوں کے حقوق کو ختم کیا جا رہا ہے. کہیں ہجومی تشدد، موب لنچنگ کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. کبھی فرضی انکاؤنٹر تو کبھی بلڈوزر کے نام پر مسلمانوں کی جان و مال کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے اور عزت آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی اذان، نماز، عبادت پر بھی ہنگامہ کرنے کو نارملائز کر دیا گیا ہے. موجودہ وقت مسلمان ہند کے لیے آزادی ہند کے بعد سے سب سے زیادہ سنگین وقت خلاف سب سے سنگین سازش یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہے. اور موجودہ ترمیمی وقف بل، اس وقف بل کے ذریعے مساجد، مدارس، خانقاہوں اور مسلمانوں کے مدفن، قبرستانوں اور تمام طرح کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کا ارادہ اور ان کا عزم ہے. میں مسلمانوں سمیت تمام ہندوستان کے شہریوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں سمیت ہندوستان کے تمام شہریوں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صد میں. یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ابھی تازہ مثال ہم نے خبروں میں پڑھی ہے کہ بہار کے بدھ گیا میں بدھسٹوں کے بدھ وہار پر قبضہ کر لیا گیا. خلاف بدھسٹ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ہم بدھ گیا میں تائید کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے مذہبی اور مقدس مقامات پر قبضہ، ظلم اور بربریت ہے. حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ بدھسٹوں کے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن یہ معاملہ صرف مسلمانوں اور بدھسٹوں پر نہیں رکے گا. اگلا نمبر عیسائیوں، سکھوں اور دیگر طبقات کا بھی ایک ایک کر کے آئے گا. محترم حاضرین، میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اور تمام ملی تنظیموں کے اس پلیٹ فارم سے ملت اسلامیہ ہندیہ کے احساسات کو حکومت ہند کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ وقف بل قطعاً منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ بل مسلمانوں کو ان کے دستوری حقوق سے محروم کرتا ہے. یہ بل مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکتا ہے. یہ بل مسلمانوں کو ان کے مذہبی مقامات سے محروم کرتا ہے. یہ بل مسلمانوں پر ظلم کے راستے کھولتا ہے. یہ بل دستور کے خلاف ہے. یہ بل مذہبی آزادی کے خلاف ہے. یہ بل آئین کے خلاف ہے. یہ بل عدل و انصاف کا گلا گھونٹنے والا ہے.
ختم کیا ہے. ہم نتیش بابو سے نتیش بابو شاید آپ کی پارٹی کے لیڈر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کے آس پاس کچھ لیڈر ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ بن کر آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں، وہ امت مسلمہ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، جن کو نہ مسلمانوں سے مطلب ہے، نہ آپ سے، نہ آپ کی پارٹی سے، نہ اس ملک سے. وہ صرف کرسی اور عہد و عہدے کے غلام ہیں. آپ اپنی پارٹی کے ان چند لیڈران کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان کے چہروں کو پہچانیں اور اس بل کو روکنے میں اپنا کردار نبھائیں. اگر آپ اس بل کو روکنے میں آپ نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تو آپ لوگوں کے چہرے سے سیکولرزم اور جمہوریت کا مکھوٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا، اور آپ کا بھی شمار فاسسٹ اور فرقہ پرست لیڈروں میں کیا جائے گا. میں بی جے پی کی تمام حالی پارٹیوں کے سربراہان سے مطالبہ کرتا ہوں، اور خاص طور پر نتیش بابو سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس لڑائی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، حق و انصاف کا ساتھ دیں. یاد رکھیں، تاریخ گواہ ہے، ملک میں ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز نہیں بلند کی جاتی. جس ملک میں وہ ملک نہ تو کبھی ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی امن رہ سکتا ہے. تھوڑا تسلی رکھیے. آپ ملک کو فرقہ پرست کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے روکیں. یاد رہے کہ یہ بل طے کرے گا کہ آپ حق و انصاف کے ساتھ ہیں یا آپ ظلم و ناانصافی کے ساتھ ہیں. یہ بل آپ کے جمہوری اور سیکولر کردار کا فیصلہ کرے گا. یہ بل آپ کی مضبوطی اور کمزوری کو واضح کرے گا. مسلمان افطاری کے لالی پاپ سے پھیلنے والے نہیں ہیں. آپ کو وقت بل کے خلاف اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ بالکل واضح کرنا ہوگا. یاد رہے کہ آپ کی خاموشی بھی ظالم کی حمایت میں شمار کی جائے گی. حکومت ہند کا اس پارلیمانی اجلاس میں وقت بل کو منظور کرانے کا عزم غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ ملک میں آئین اور دستوری کی بالادستی کو یقینی بنائے. اگر حکومت اپنے اس غیر دستوری اور غیر جمہوری بل کو واپس نہیں لیتی ہے اور اپنی ہم ٹرمی سے اسے قانون کی شکل دے دیتی ہے تو مسلمانوں کو ہر طرح کے جمہوری اور دستوری پرامن احتجاج کے لیے خود کو تیار رہنا ہوگا. میں آخر میں مسلمانوں سمیت ملک کے تمام باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھیں، دستور ہند کے تحفظ کے لیے آگے آئیں. خاموش تماشائی بننے کے بجائے سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، ورنہ تاریخ ان کی خاموشی اور مفاد پرستی کو سیاسی سیاہ الفاظ میں درج کرے گی. ہم آخر میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع کے اندر آپ کو اپنا ایک پرامن احتجاج درج کروانا ہے، اور وہ یہ کہ جب جمعے کی نماز کے لیے نکلے تو آپ کالی پٹی اپنے ہاتھ کے اوپر باندھ لیں اور خاموش اور پرامن احتجاج کریں، اور اس کے ویڈیو بنا کر وائرل بھی کریں اور سوشل میڈیا پر بھی ڈالیں. میں امید کرتا ہوں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ویڈیو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سوشل میڈیا ڈیسک سے پہنچیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چاہے ستا رہے یا جائے، اس کی ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ غیر سنویدھانک بل اور لوکتانترک بل کا ہم لوگ پرزور صدر میں بھی وروध کیا تھا، سنسد میں بھی وروध کیا تھا، اور ودھان سبھا میں بھی، دونوں صدروں میں، چاہے ودھان سبھا ہو یا ودھان پریشد ہو، آپ کار استگن پرستاؤ لا کر کے اس پہ چرچا کرانے کی مانگ سرکار سے کی، لیکن ہاؤس کو جو ہے اڈجورن کرنا پڑا. ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی اس لڑائی میں ہم لوگ پورے مضبوطی کے
के साथ, आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो, हमारे पार्टी के लोगों ने मजबूती ढंग से जेपीसी में बात को रखने का काम किया, इस बिल को जो है विरोध करने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है, और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त को जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अधिकारियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं, ये हम लोगों को हरगिज़ कबूल नहीं है। आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का और मानते शरिया और तमाम संगठन जो इस मुहिम में शामिल हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। लगातार संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के साथ हम लोगों की बातचीत होती रही है और आगे भी मिलकर के वक्त तरमीमी बिल 2024 के इस काले अमल के खिलाफ आज के एहतजाजी जलसे में मौजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ के जिम्मेदार अहबाब, जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, शिया कुलर पार्टियों के जिम्मेदारों की शमूलियत के इस एहतजाज में सभी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, वक्त का ये काला बिल हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा खेल पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। अब तक मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए एक तरफ एनआरसी सीएए का मामला लेके आया, तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर हमला किया है। अब ये वक्त का काला बिल सिर्फ हमारे जायदाद पर कब्जा करने का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में खाना जंगी पैदा करने की एक नापाक कोशिश की है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की आजादी में जिस तरह हमारे आबा अजदाद ने गर्दनें कटाई है, अगर गर्दन कटाने की भी जरूरत पड़े तो हम मुल्क में खाना जंगी पैदा होने नहीं देंगे, लेकिन इस काले बिल को कभी मंजूर होने नहीं देंगे। हमें अहद लेना पड़ेगा, हमें कस्में खानी पड़ेगी। मैं क्या कहूँ, हमें तो कहा गया था वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम तफरके में मत पड़ो। लेकिन ये
جو حالات ہوئے ہیں ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہماری صفوں کی درار نے ہمیں بے وزن کیا ہے. اس بے وزنی کے نتیجے میں اس ملک کی آزادی کے لیے گردن کٹانے والی کی نسلوں کے ساتھ میں سیمانچل سے تعلق رکھتا ہوں. کچھ دیوانوں اور پاگلوں نے ملک کا بٹوارا ہندوستان اور پاکستان کے روپ میں کیا تھا. میرے باپ دادا نے اسے قبول نہیں کیا تھا بلکہ سیمانچل کی وہ پٹی ذرا سی بھی کروٹ لیتی تو پاکستان کا حصہ ہو سکتے تھے. لیکن ہم نے اس ملک کو، اور اگر وہ سیمانچل کی پٹی پاکستان میں چلی جاتی تو ملک کا دو ٹکڑا بھارت کا بھی ہو جاتا. بھارت کو مسلم بنانے کے لیے، بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہے. لیکن جو لوگ انگریزوں کے قدم بوسی کرتے تھے وہ لوگ آج ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں یقین جانیے آج ہماری داڑھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری ٹوپیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بیٹیوں کے حجاب پھاڑے جا رہے ہیں. وہ سارے عمل جس سے فرقہ پرستوں کو متحد کیا جا سکتا ہے وہ سارا کر رہے ہیں. لیکن میرے نوجوانوں اور عزیزوں، اگر یہ کالا بل اگر قانون بن گیا تو آپ کو زندگی میں بھی ہم چین سے نہیں جی پاتے ہیں، قبرستانوں میں بھی ہم کو چین سے رہنے نہیں دیا جائے گا. نہ جانے کتنے بلڈوزر چلے گے قبرستانوں میں، نہ جانے کتنی خانقاہیں برباد کی جائے گی، نہ جانے کتنے مسجدوں میں تالا لگیں گے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے مذہبی عمل سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بات نتیش کمار کو، یہ بات جتنا ماجی صاحب کو اور چراغ پاسوان صاحب کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے میں آپ نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ لیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، جذبات سے نہیں، ہمارے بیرسٹر جناب اسدالدین اویسی صاحب نے تمام تر معاملات میں اپنے جان و دل سے کھل کر بھی قوم کو جگانے کا کام کیا. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آواز کرنے سے کیا ہوگا، برائی کو روکو طاقت سے، نہ ہو تو آواز سے، نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. یہ ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے، پیارے آقا کے حدیث کا یہ مفہوم ہے. آج ہماری بے وزنی اس لیے ہوئی ہے کہ ابو المحسن صاحب سجاد علی الرحمن نے جو ہمارے شریعہ کا تصور کیا تھا، خلافت کی بربادی کے بعد ہندوستان میں ایک خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کی تھی. اس کا منشا یہی تھا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں، جماعت بغیر امامت کے نہیں، امامت بغیر عطاعت کے نہیں. آج ہماری جماعتوں میں انتشار ہے. مسلکی اختلاف نے، برادری کی ذات پات کی تفریق نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. علامہ نے کہا تھا منفرد ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہو. کیا ہوتی بڑی بات جو ہوتے مسلمان بھی ہے. آج آئیے اتحاد کا درس پڑھیے اور اپنے امیر کی اطاعت کیجیے. امیر کی اطاعت نہیں ہماری بھلائی ہے. ہم اپنے امیر، ہم سیاسی پارٹیوں کو قرار کر سکتے ہیں لیکن اپنے شرعی امیر کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. جس دن ہم نے اپنے امیر کی فرما برداری کا قرارہ اپنے گلے میں رکھ لیا، دنیا کی کوئی طاقت بری نظروں سے ہمیں دیکھنے کی حماقت نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آداب.